بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج ہمارا سنن ابی داؤد شریف کا سبق نمبر 9 باب کراہیت الکلام عند الخلا۔ یہ باب ہے قضائے حاجت کے وقت گفتگو کرنے کی کراہیت کے بیان میں۔ حدثنا عبید اللہ بن عمر بن میسرہ حدثنا ابن مہدی حدثنا عکرمہ بن عمار عن یحییٰ بن ابی کثیر عن حلال بن عیاض قال حدثني ابو سعید قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط کاشفین عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك۔ قال ابو داود هذا لم يسنده الا عکرمۃ بن عمار۔ دیکھیے ذرا، عبید اللہ بن عمر بن میسرہ ابن مہدی، عکرمہ بن عمار، یحییٰ بن ابی کثیر، حلال بن عیاض حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب دو آدمی پیشاب پخانہ کے لیے ستر کھول کر گفتگو کر رہے ہوں تو اللہ عز وجل ان پر سخت ناراض ہوتے ہیں۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو عکرمہ بن عمار کے علاوہ کسی راوی نے مسند بیان نہیں کیا۔ دیکھیں، یہ جو باب ہے باب کراہیت الکلام عند الخلا، اس باب کے تحت ہم 3 چیزیں بیان کریں گے۔ نمبر 1 مقصد باب، نمبر 2 قضائے حاجت کے وقت کلام کرنے کا حکم، نمبر 3 وضاحت قال ابو داؤد۔ دیکھیں، اس باب کا مقصد سب سے پہلا امر جو بالمقصود من الباب کے ہے، اس باب کا مقصد استنجا کے آداب میں سے ایک ادب کو بیان کرنا ہے کہ کشف عورت کے وقت تکلم مع غیر مکروہ ہے، کسی غیر سے بات کرنا جائز نہیں ہے، یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ دوسرا امر یہ ہے کہ قضائے حاجت کے وقت کلام کرنے کا حکم۔ جمہور کے ہاں کشف عورت کے وقت تکلم مع غیر مکروہ تنزیہ ہے۔ علامہ شوکانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تکلم مع غیر مکروہ تحریمی ہے، اور ان دونوں فریقوں کا جو مستدل ہے، دونوں کی جو دلیل ہے وہ حدیث باب ہے۔ علامہ شوکانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان کا طریقہ استدلال یہ ہے کہ حدیث میں یمقت کے لفظ آتے ہیں، اور مقت یہ شدید غصہ اور ناراضگی کو کہتے ہیں، تو ایسی سخت وعید مکروہ تحریمی پر ہی واقع ہو سکتی ہے، مکروہ تنزیہ پر نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، حدیث کے اندر یمقتو کا ترتب 2 چیزوں پر ہے۔ ایک تو کشف عورت کے وقت غیر سے کلام کرنا اس پر ہے، اور دوسرا غیر کے سامنے کشف عورت کرنا اس پر ہے۔ تو کل پر حکم کے ترتب سے لازم نہیں آتا کہ ہر جزء بھی اس حکم کا ترتب ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیے، اس کا جواب یہ دیا گیا کہ بھئی اس سے مراد کیا، کشف عورت کے وقت غیر سے کلام کرنا یا غیر کے سامنے کشف عورت کرنا۔ تو اب دیکھیے، یہاں جو حکم بیان کیا گیا ہے کہ کل کا ترتب کل پر نہیں ہے، یہ ہے کہ ہر جز پر ہو، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں آگے کچھ سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کشف عورت کے وقت کلام مکروہ تنزیہ بھی نہ ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے کشف عورت کے وقت کلام مکروہ تنزیہ؟ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے
غسل کرتے تھے، اور میں کہتی تھی میرے لیے پانی چھوڑو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نہیں میرے لیے کچھ پانی چھوڑو۔ نہیں، فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پردہ لٹکائے ہوئے تھی۔ ام ہانی آپ کے گھر تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ام ہانی ہے۔ تو دیکھیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کشف عورت کے وقت کلام کرنا ممنوع ہوتا تو آپ یہ ہرگز نہ کرتے، آپ کلام نہ کرتے، تو گویا کہ آپ کا یہ دیکھیں غسل کر رکھے گئے اور اس سے کلام ہو رہی ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا جواب یہ کہ ان حدیثوں سے یہ بات بالکل ثابت نہیں ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشف عورت کی حالت میں کلام کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ ستر عورت کے ساتھ آپ غسل کرتے تھے۔ اچھا، ایک سوال اور ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے وہ پتھر لے کر بھاگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے یہ کہتے ہوئے بھاگ رہے تھے صوبی یا حجر، صوبی یا حجر، حالانکہ آپ کیا تھے؟ ننگے تھے، تو ننگے ہونے کی حالت میں کلام کر رہے تھے۔ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ اور اس واقعے میں یہ کلام کرنا صوبی حجر، یہ کلام اضطراری ہے، اور ہماری جو یہاں بحث ہے یہ کلام اختیاری میں ہے، اضطراری میں نہیں ہے۔ اس بات کے اندر چوتھی بات قال ابو داؤد کی وضاحت ہے۔ دیکھیں، اس قول کے اندر، اس قول میں امام ابو داؤد نے ماقبل کی سند میں پائی جانے والی علت خفیہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جس کو سمجھنے سے پہلے بطور تمہید ایک مقدمے کا جاننا بھی ضروری ہے کہ اس حدیث کو یحییٰ بن ابی کثیر کے بہت سے شاگردوں نے نقل کیا ہے، اور ان شاگردوں میں اختلاف ہے کہ بعض شاگرد صحابی کا واسطہ چھوڑ کر مرسل نقل کرتے ہیں اور بعض مسند و مرفوع ذکر کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ یحییٰ بن کثیر کے شاگرد اکرمہ بن عمار کی اس روایت کے ضعف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ طریق ضعیف ہے، کیونکہ اکرمہ اس حدیث کو مسند و مرفوع نقل کرتے ہیں، نقل کرنے کے اندر متفرد ہیں، باقی اکثر شاگرد اس کو مرسلاً ذکر کرتے ہیں، اور اس کی تائید بہقی کی روایت سے ہوتی ہے کہ وہ بہقی کی روایت عن اوزاعی عن یحییٰ بن کثیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔